آج کی ویڈیو ملک کے ان نوجوانوں کے لیے ہے جو روزگار کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں اور اپنی مالی ضروریات خود پوری کر سکیں۔ درحقیقت یہ ویڈیو ڈاکٹر امجد ثاقب کے کاروباری فلسفے کی ترجمانی کرتی ہے جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کامیاب لوگ میں کیا ہے۔ اس کتاب میں دولت کمانے کا ہر نسخہ موجود ہے۔ اس کتاب کی ساری باتیں دولت اور کامیابی کی باتیں ہیں۔ یہ کتاب ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جو رزق حلال کی تلاش میں ہے اور جائز طریقے سے دولت کمانا چاہتا ہے۔ کتاب کا ایک اور مقصد اس کتاب میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہماری مٹی سے جنم لیا۔ بلا شبہ ڈاکٹر امجد ثاقب اپنی شخصیت میں آپ ایک کامیاب شخص ہیں جنہوں نے پہلے سول سروس میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور اس کے بعد اخوت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو کہ لوگوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرضے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اخوت یونیورسٹی کا بانی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنوٹی شیخ برادری کی کاروباری عروج کی داستان کو کامیاب لوگ کتاب میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کے معیاری ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کی تحریر و اشاعت میں 15 برس کا وقت صرف ہوا۔ اس کتاب کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں چنوٹ کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے، دوسرے حصے میں نامور کاروباری شخصیات کے انٹرویوز جبکہ تیسرے اور آخری حصے میں انہوں نے ایک بزنس ماڈل مرتب کیا ہے۔ اس بزنس ماڈل کو چنوٹ بزنس ماڈل کا نام دیا گیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر کوئی بھی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلا حصہ کسی بھی شہر میں موجود عمارتیں اس شہر کو ایک مخصوص مزاج اور آہنگ دیتی ہیں۔ چنوٹ میں کئی عمارتیں موجود ہیں جو اس شہر کو ایک منفرد مقام عطا کرتی ہیں۔ ان میں شاہی مسجد، ریختہ قلعہ کے آثار، عمر حیات محل، مقبرہ حضرت برہان رحمۃ اللہ علیہ، اسلامیہ ہسپتال چنوٹ اور شہر میں موجود وہ 9 مندر ہیں جو کہ تقسیم ہند کے بعد غیر آباد ہو گئے۔ دوسرا حصہ دوسرے حصے میں 30 لوگوں کے انٹرویوز تحریر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے کاروباری گروپس کیسے بنائے اور اتنی دولت کیسے کمائی۔ جن مشہور کاروباری شخصیات کے انٹرویوز کیے گئے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں: احسن منیر، جنہیں کراچی کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کا کاروباری گروپ دین گروپ ہے۔ احسن منیر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے چیمبر آف کامرس کے مشترکہ صدر بھی رہے ہیں۔ میاں محمد عبداللہ سفائر گروپ، الطاف حسین کریسنٹ گروپ، میاں منشا نشاط گروپ، میاں محبوب اقبال ٹاٹا گروپ، میاں انعام الہی نگینہ گروپ، احمد کمال کمال گروپ، شہزاد عالم منو گروپ، جاوید اقبال میفیئر گروپ، شیخ محمد اسماعیل کلونی گروپ سر فہرست ہیں۔ تیسرا حصہ چنوٹ بزنس ماڈل چنوٹ بزنس ماڈل 8 پلر پر قائم کیا گیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: ہجرت میں برکت ہے۔ پیسے کمانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا ہے مگر محبت اسی بچپن والے گھر سے۔ منزلیں کبھی بھی گھر کے دروازے پر آ کر دستک نہیں دیا کرتیں۔ یقین، یہ ان لوگوں کا اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہی تھا کہ وہ فواد مختار جو فیصل آباد میں غلہ منڈی کی ایک دکان سے سفر شروع کرتا ہے اور پھر فاطمہ فرٹیلائزر، پاک عرب فرٹیلائزر اور فاطمہ شوگر مل سمیت 38 سالوں میں 25 فیکٹریاں لگاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنے اوپر یقین ہی تھا کہ وہ نوجوان جو نوکری حاصل کرنے کے لیے لال فلور مل فیصل آباد میں جاتا ہے لیکن اسے نوکری نہیں دی جاتی، تب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس فلور مل کا مالک بنوں گا۔ آنے والے چند سالوں میں وہ واقعتاً اسے خرید لیتا ہے اور پھر اسے ایشیا کی سب سے بڑی فلور مل بنا دیتا ہے۔ محنت 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 اور دن رات محنت، اپنے کام سے عشق، لگن، جنون، دیوانہ پن، محبت۔ جب میاں منشا سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اتنی دولت کیسے کمائی تو انہوں نے کہا، جب کبھی کبھار رات کو میری آنکھ کھلتی ہے تو میں بے چین ہو کر بیڈ روم میں گھومنے لگتا ہوں۔
اس انتظار میں کہ کب صبح ہو اور کب دفتر پہنچوں۔ مجھے کام سے عشق ہے۔ دیانتداری، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، عہد وفا کی پاسداری کرنی ہے۔ کاروباری رشتوں کا احترام کرنا ہے، کاروبار کو چمکانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ کفایت شعاری، فضول خرچی سے اجتناب کرنا ہے، نمود و نمائش سے پرہیز کرنی ہے، وسائل کا درست استعمال کرنا ہے اور سادہ زندگی گزارنی ہے۔ فیاضی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی لذت سے آشنا ہونا ہے۔ ٹیکس پے کرنا ہے، فاؤنڈیشن کی صورت میں لوگوں کو امداد دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے کیونکہ زکوٰۃ سے بڑی اور کوئی انشورنس نہیں۔ بڑوں کا احترام، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، ناکامی کی صورت میں حوصلہ نہیں ہارنا، ناکامی سے بد دل نہیں ہونا اور ناکامی کو دل میں جگہ نہیں دینی تو پھر ناکامی بھی حوصلوں کو جلا بخشے گی۔ اگر آپ کاروبار میں گروتھ کے قائل نہیں تو آپ کا کاروبار ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جدید رجحانات کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ نوکری میں ہم اپنی محنت سے دوسروں کے لیے پیسے کماتے ہیں مگر کاروبار میں اپنی محنت سے اپنے لیے پیسے کماتے ہیں۔ شکریہ۔